بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک جگہ ہم تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے، اتنے میں ایک چرواہا ادھر سے بکریاں لیے ہوئے گزرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے عرض کی یہ بکریاں میری ذاتی ملکیت نہیں ہیں، میں تو کسی کا غلام ہوں۔ آپ نے بطور آزمائش فرمایا مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اسے کیا پتہ چلے گا؟ چرواہے نے جواب دیا اگر اسے نہ بھی معلوم ہو تو کیا خدا تعالیٰ کو بھی خبر نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق زاروں قطار رونے لگے اور اس چرواہے کے مالک کو بلوا کر اس کی قیمت ادا کی اور اس چرواہے کو آزاد کروا دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی علی جا، میں نے خواب میں عجیب معاملہ دیکھا۔ آپ کے دریافت کرنے پر وہ یوں عرض گزار ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکایا گیا اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا، پھر عموی خلفاء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ وہ پل صراط پر چلنے لگا، لیکن افسوس وہ تھوڑا سا چلا کہ پل الٹ گیا اور وہ جہنم میں گر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا پھر کیا ہوا؟ کنیز نے کہا پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح پل صراط پار کرنے لگا کہ اچانک پل صراط پھر الٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا گرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے عرض کی اس کے بعد سلمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا، اسے بھی حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو۔ اس نے بھی چلنا شروع کیا، لیکن یکا یک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مزید کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا یا امیر المومنین، ان سب کے بعد آپ کو لایا گیا۔ کنیز کا یہ جملہ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ کنیز نے جلدی سے کہا اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کر لیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز کی بات نہ سمجھ پائے، کیونکہ آپ پر خوف کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا، جبکہ آدھی دریا کے سپرد کر دینا۔ رب تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے میری گرفت کی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ پورے جہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی رضا کے مطابق گھر والوں نے اس کی وصیت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو اس کی راکھ کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا تو اس نے اپنے اندر موجود تمام راکھ جمع کر دی۔ پھر جب جنگل کو بھی یہی حکم دیا اس نے بھی ایسا کیا۔ پھر اللہ نے اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی اے میرے رب،
تو جانتا ہے کہ میں یہ سب کچھ فقط تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش فرما دی۔